بادشاہ کہنے لگا راتوں رات کوئی مفتی لبو، مفتی لبیا گیا، انہوں قاضی بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا، راتوں رات سپریم کورٹ تے بٹھایا گیا، سپریم کورٹ تے بٹھا کے راتوں رات فیصلہ لیا گیا کہ جے دے ہوتے بادشاہ دا دل آ جاوے جبری طلاق لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیتا تو بڑھ گیا چیف جسٹس، کھڑے ہو گئے اہل حدیث کے امام مالک، بایانا رسول اللہ، ہم نے بیعت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی السمع والطاعت، ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ہر بات سننے، ہر بات ماننے کا وعدہ کیا ہے نبی علیہ السلام سے، اور ہر بات ہم نے مان کے دکھائی ہے اللہ کے رحمت سے۔ لے آؤ ایک حدیث پاک جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام دے قلو ذات تو ثابت ہوئے، اور اہل حدیث اس کو سینے سے لگا کے نہ بیٹھا ہو۔ ہم نے بیعت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ ہر بات سنیں گے محبوب جی، ہر بات مانیں گے۔ لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے جناب دوری اذان والی حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے آج تک حدیث کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اماموں کی مذہب کی وجہ سے جناب بارش میں دو نمازیں اور سفر میں دو نمازیں اکٹھی کرنے والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ ہم نے پیغمبر کی اطاعت کی روشنی میں دونوں حدیثوں کو سینے سے لگایا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے جرابوں پر مسے والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ ہم نے آج تک جرابوں والے مسے کی حدیث کو سنبھال لیا اور سینے سے لگا لیا۔ لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے اونچی جنازہ پڑھنے والی جناب حدیث کو چھپا لیا۔ ہم نے پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگا کے امت کے سامنے واضح کیا کہ یہ حدیث پیغمبر۔ لوگوں نے امام کی وجہ سے پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اماموں کی وجہ سے 400 حدیث رفع الیدین کی چھوڑ دی۔ لوگوں نے اماموں کی وجہ سے آمین بالجار کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اماموں کی وجہ سے حمدن کثیرن طیبن والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اماموں کی وجہ سے صحیح حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی والی کو چھوڑ دیا۔ آج لوگوں نے اماموں کی وجہ سے ایک وتر والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اپنے اماموں کی وجہ سے 8 تراویح والی حدیث کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ایک ایک حدیث پاک کو سن لیجئے، اگر 20 تراویح ہم نے نہیں پڑھی اس وجہ سے نہیں کہ یہ حدیث پاک میں ہے، لیکن ہمارا امام نہیں مانتا، ایسی بات نہیں۔ صحیح حدیث 20 تراویح کی ہے ہی نہیں اگر ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے، اس لیے کہ پیغمبر کی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ جس پر پیغمبر کی حدیث نہیں ہے ہم نے آج تک وہ کام نہیں کیا، اور جس پر حدیث موجود ہے ایک ایک بات کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ توجہ سے سن لو، پورے لیا کے اندر پورے جرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک حدیث صحیح لائیے پھر سن لیجئے، ایک حدیث صحیح لائیے پھر سن لیجئے، ایک حدیث صحیح لائیے۔ جس کو اہل حدیث نہ مانتا ہوں یا اہل حدیث اس پہ عمل نہ کرتا ہوں، ہم اسی لیے اہل حدیث ہیں، ہمیں زمانہ اس لیے اہل حدیث کہتا ہے۔ ہم نے ایک ایک حدیث کو سنبھال لیا ہے، ہم بدعت کو قریب آنے نہیں دیتے۔ ہم قبر پہ اذان کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ بدعت ہے۔ ہم قبر سے ہٹ کے 40 قدم دعا کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ اس لیے کہ بدعت ہے۔ ہم میت کے اوپر لکھی ہوئی چادر کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ جنازے کے بعد وہاں بیٹھ کے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ہم 20 تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ہم 70 پوڑی پہ بیٹھ کے دعا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہم کل 7واں 40واں نہیں
کرتے، اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہم اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ اذان کے بعد کیوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے۔ لے آئیے ہمارا کوئی عمل، پھر سن لیجئے لوگوں، بریلوی جو بندی اہل حدیث و مسلمانوں، جتنے بھی ہمارا جلسہ سننے آئے ہو، ہمارا پیغام سنیے، جتنا ہمارا پروگرام سننے آئے ہو، ہمارا پیغام سنیے۔ بتاؤ لوگوں کو اندر پھیل جاؤ، ہماری بات پہنچاؤ، ہمارا قصور بتلا دیجئے، ہمارا گناہ بتلا دیجئے، ہمارا جرم بتلا دیجئے۔ کوئی نیا عقیدہ ہم نے بنایا ہو، کوئی نیا عمل ہم نے بنایا ہو، یہی کام امام بخاری کرتے تھے، ان کو امام مانتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی کام پیر عبد القادر جیلانی کرتے تھے، جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کو پیر مانتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ حضرت امام مسلم یہی عمال کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہو، احترام کرتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی عمال جو آج اہل حدیث کر رہے ہیں، یہ امام ترمذی کرتے تھے، امام ابو داؤد کرتے تھے، امام ابن ماجہ کرتے تھے، امام نسائی کرتے تھے۔ اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو۔ امام بخاری انفی نہیں تھے، امام مسلم انفی نہیں تھے، امام ترمذی انفی نہیں تھے، امام نسائی انفی نہیں تھے، امام ابن ماجہ انفی نہیں تھے، امام مالک انفی نہیں تھے، امام شافعی جناب انفی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل انفی نہیں تھے۔ سن لو جی مبارک ہو، جتنے محدثین کرام گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے حنفی مسلک سے وابستہ ہو۔ پھر اہل حدیث ہو، تم سینہ تان کے کیوں بات نہ کرے؟ ہر امام اہل حدیث گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں اذا سال حدیث فہو مذہبی، ہم کیوں نہ سینہ تان کے آگے بڑھیں؟ ہر امام اہل حدیث ہے، ہم کیوں نہ سینہ تان کے بات کریں؟ ہر تبع تابعی مسلکن اہل حدیث ہے، ہم کیوں تان کے بات کریں؟ جائیے سن لیجئے، جتنے تابعین ہیں سارے اسی عقیدے پر ہیں، اسی نماز پر ہیں، اسی عمال پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کا جنت میں جانا یقینی، جن کا مغفور ہونا یقینی، جن کا جنت میں جانا یقینی، جن پر رب کا راضی ہونا یقینی ہے، مجھے بتلاؤ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا ہو جس کا کل پڑھایا گیا ہو؟ کوئی صحابہ کرام میں ایسا صحابی ہو جو نجومی ہو؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہو جو قلندر ہو، جو ملنگ ہو، جو مجذوب ہو، یا کتب ہو، یا ابدال ہو؟ کسی ایک کا نام بتلا دیجئے۔ یہ جو اصطلاحیں تم نے بنائی ہیں، ان میں سے ایک اصطلاح صحابہ کرام سے ثابت کیجئے۔ کوئی ایک صحابی بتلائیے جس نے پیغمبر کی قبر پر چڑھاوا چڑھایا ہو، پیغمبر کی قبر پر طواف کیا ہو، پیغمبر کی قبر پر عرس میلہ لگایا ہو، پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک پر، روضہ اطہر پر، قبر مبارک پر کوئی جناب مجاور بن کے بیٹھا ہو، وہاں لنگر تقسیم کیا ہو، وہاں محفل قوالی ہوئی ہو، وہاں محفل سماع ہوئی ہو، وہاں محفل وجدان ہوئی ہو، وہاں کوئی عرس میلہ لگایا گیا ہو، وہاں اگربتیاں مومبتیاں جلائی گئی ہوں، وہاں کوئی چیز نیاز لی گئی ہو، نیاز لے کے اہل بیت نے تقسیم کی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا نے قبر مصطفیٰ پر مجاورہ بن کے بیٹھی ہوں، وہاں سے مریدین آئے ہوں، انہیں اماں جی کی خدمت کی ہو، ایک حوالہ لائیے، میرے علی نے قبر مصطفیٰ کے ذریعے کوئی پیسہ کمایا ہو، حوالہ لائیے۔ سیدنا صدیق و عمر عثمان، سن لو میرا اعلان اور میری جماعت کا اعلان سن لو۔ اگر ہم صدیق اعلان کرتے پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنا ہے، اللہ کی قسم صحابہ پیغمبر کی قبر کو سونے کا بنا دیتے۔ جب عثمان 700 اونٹ غزوہ تبوک میں پیش فرما سکتے ہیں، قبر مصطفیٰ کو پختہ کرنے کے لیے کوئی اینٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی صحابی نے اینٹ دی ہو، کسی صحابی نے گارا دیا ہو، کسی صحابی نے قبہ بنایا ہو، کسی صحابی نے سلسلوں میں تقسیم کیا ہو۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کیا 4 سلسلے نہیں بن جانے چاہیے؟ صدیقی سلسلہ بن جاتا، فاروقی بن جاتا، عثمانی علوی بن جاتا، پھر چاروں کے اپنے اپنے مرید ہوتے، اپنے اپنے حلقے ہوتے، اپنے اپنے عرس ہوتے، اپنے
اپنے میلے ہوتے ہیں، اپنی اپنی پگڑیاں ہوتی، اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی، اپنا اپنا تمجد ہوتا، اپنی اپنی تقسیم ہوتی. اگر ان کے ہاں تقسیم نہیں ہے تو پھر سن لو، جس پر یہ پاک باز لوگ تھے آج اس عقیدے پر رب کی زمین پر آل الحدیث ہے. میرے مسلک میں ایک نقص پیش کیجئے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، ایک حوالہ لائیے، میں اس مولوی کو سونے سے تول دوں گا جو میرے مسلک کا ایک نقص حدیث کے خلاف ثابت کرنے کی ہمت کرے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح عمل کریں گے حدیث پر. امام مالک رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اہل سنت آل الحدیث اہل ایمان اہل اسلام، اگر امام مالک یہ قربانی نہ دیتے، یہ اہل حدیث کے سرخیل قربانی نہ دیتے، آج تمہاری عزتیں لٹ گئی ہوتی. ہر جاگیردار، ہر سرمایہ دار جس عورت پر اس کا جی چاہتا وہ بندوق کی نوک پہ طلاق لے کے اسے نکاح کرتا. یہ آج تک تمہاری عزت محفوظ ہے تو ایک اہل حدیث کی قربانی، اور وہ امام مالک جنہوں جیل میں اندر بند کر دیتا گیا ہے. پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ باہر نکالے گئے، ان کے منہ پہ سیاہی مار دی گئی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سرکاری درباری ملا نہ بننے کا جرم. امام مالک مدینے میں اندر جا رہے ہیں، اعلان کر دے جا رہے ہیں، لوگوں سن لو، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں امام مالک ہوں. حکومت کہتی ہے، حکمران کہتے ہیں یہ آج سے ٹکر نہیں لے رہے علماء سے، یہ کب سے شروع ہے ٹکر. آج بھی کتنے مولوی ہیں جڑے فتویٰ دیتے ہیں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے. آج بھی تمہاری عزت کے لیے رب کی زمین پہ صرف اہل الحدیث کھڑے ہیں. اہل حدیث نہ ہوتے ہر محلے اور گلی، ہر گلی میں حلالے ہوتے. اہل حدیث نہ ہوتے تمہاری بچیوں گھر سے بھاگ کے ان کے نکاح کو قبول اب کیا جا رہا ہے. ہم ہی تو ہیں جو روکتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے. تمہاری عزتوں کے محافظ ہم ہیں جنہوں نے تمہاری بیٹیوں کے حلالے کروائے ہیں. اب بھی تم اس مسلک میں ہو. دیکھ کہ ایک چاول چکھتے ہیں، جو تمہاری عزت نہیں سنبھال سکے وہ تمہارا ایمان بچائیں گے. ہمارے پاس ہو، عزت بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے. ہم کہتے ہیں دوڑنے والی بچی کا نکاح نہیں. ہم کہتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مدرسن چھاڑ دیو، عزتوں کی حفاظت کرو، قانون بنا دو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہیں ہوگا. یہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ جدھر جانا ہوتا ہے ادھر جاتے نہیں، جدھر نہیں جانا ہوتا ادھر دوڑے جاتے ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قربانی پیش کی ہے.